جب اللہ کی حکومت نہیں ہے تو بچے بچے پہ جہاد فرض ہو جاتا ہے. جہاد قتال نہیں, جہاد ایک الگ چیز ہے, قتال ایک الگ چیز ہے. قتال قتل کرنا اور قتل ہونا فی سبیل اللہ, اللہ کی راہ میں. جہاد اسٹرگل کرنا, جد و جہد کرنا, کوشش کرنا. جہاد اور قتال ایک علیحدہ چیز ہے. ابھی فلسطین میں جو ہو رہا ہے وہ قتال ہے, وہ جہاد نہیں ہے. جو لوگ اسلام کی دعوت لوگوں کو دے رہے ہیں, ان کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں, اسلام کے لیے اسٹرگل کر رہے ہیں, وہ جہاد ہے, وہ قتال نہیں ہے. ان دونوں چیزوں کو مکس نہ کریں آپ. اگر مسلمانوں کے پاس ان کا اپنا سسٹم نہیں ہے تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. فلسطین کو بھی چھوڑے, سائڈ پر رکھیں فلسطین کو, وہ تو بہت دور ہے مسلمانوں سے. فلسطین کو بھی ذرا سائڈ پر رکھیں. سعودی عرب جو مسلمانوں کا مرکز ہے, مکہ مدینہ, ادھر آ کے لوگ ظلم کریں گے تو مسلمان کچھ بھی نہیں کر سکتے اگر مسلمانوں کے پاس ان کا سسٹم نہیں ہے. یہ کامن سینس کی بات ہوتی ہے. انڈیا میں سکھوں نے مودی کو نتھ ڈال کے رکھی ہوئی ہے کہ خالستان بنانا ہے ہم نے. ہم اسلام کے لیے نتھ کیوں نہیں ڈال رہے عمران خان نواز شریف کو؟ ہم اسلام بنانے کے لیے لوگوں کو نتھ کیوں نہیں ڈال رہے؟ وہ سکھوں نے مودی کو نتھ ڈال کے رکھی ہوئی ہے کہ خالستان ہم نے بنانا ہے. اور یہ ہمارا مولوی ممبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہے کہ نہیں ایجنسیاں اٹھا لیں گے. یہ ہمارا مولوی ممبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہے کہ نہیں کافروں کی ریاست جو ہے وہ اسلامی ریاست ہے. یہ ہمارا مولوی ممبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہے کہ نہیں کافروں کو سپورٹ کرو, عمران خان کو سپورٹ کرو, نواز شریف کو, زرداری کو سپورٹ کرو, باجوہ کو سپورٹ کرو. یہ ہمارا مولوی ایسے کر رہا ہے. پھر کہتے ہیں ہمارے علماء کو کچھ نہ کہو. پھر میں کس کو برا کہوں؟ آپ کے علماء کے پاس قرآن پاک تھا, انہوں نے بتایا نہیں لوگوں کو اسلام. سعودی عرب کے اندر ظلم ہوگا, مسلمان کچھ نہیں کر سکیں گے, تڑپ رہے ہوں گے. ابھی سارے مسلمان تڑپ رہے ہیں نا اپنے اپنے کمروں میں, اپنے اپنے سجدوں میں تڑپ رہے ہیں نا. آپ تڑپیں گے آپ اگر آپ کے پاس سسٹم نہیں ہے تو. جو لوگ مجھے سلیوشن مانگ رہے ہیں نا, سلیوشن بتائیں, اس کا سلیوشن بتایا نا آپ کو, آپ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. جو سلیوشن میں آپ کو بتا رہا ہوں ان سب چیزوں کا, وہ آپ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. سلیوشن یہ ہے کہ عربی لینگویج سیکھیں, آپ اسلام کی صحیح نالج حاصل کریں, لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا شروع کریں, حکومت کے خلاف بغاوت کریں. یہ 4 سٹیپ ہیں آپ کے, یہ 4 سٹیپ ہیں بس, یہ 4 سٹیپ ہیں, پر آپ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. ابھی ہم نے عربی کلاسز شروع کی ہیں, 517 بندوں نے جوائن کیا وہ گروپ, اور 20 لوگ ریگولرلی کلاس لے رہے ہیں بس. سوچیں, فری میں بھی لوگ اسلام سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اتنا اسلام کو بورنگ کر دیا. ان ملاؤں نے لمبی لمبی توندے ہیں, ان کی اتنی اتنی بڑی توندے ہیں, اور سلوار قمیص کے باہر سے نظر آ رہی ہوتی ہیں ان کی توندے. انہوں نے مسلمان بچوں کو اسلام سے متنفر کر دیا. فری میں لوگ اسلام سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. فری میں 0 فیس میں لوگ اسلام سیکھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں. اتنا بیکار اور لولا لنگڑا اسلام مولوی نے پیش کیا لوگوں کے سامنے. لوگ فری میں اسلام سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. پھر کہتے ہیں ہمارے علماء کو گدھا نہ کہو, کتا نہ کہو. اللہ نے سورہ اعراف میں آپ کے علماء اکرام کو گدھا اور کتا بولا ہے. میں نے نہیں سورہ اعراف لکھی, سورہ اعراف میں نے نہیں لکھی, یہ اللہ تعالیٰ نے لکھی ہے. اگر آپ کو قرآن سے اعتراض ہے تو آپ اللہ تعالیٰ سے شکایت کرو, مجھ سے کیوں کر رہے ہو؟ میں نے تو قرآن سنانا ہے نا لوگوں کو. میں نے آپ کے ملا کی باتیں تو نہیں سنانی نا لوگوں کو, میں نے تو قرآن سنانا ہے. اور قرآن کہہ رہا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی آیات کو چھپاتے ہیں وہ گدھے ہیں, وہ کتے ہیں. اللہ خود کہہ رہے ہیں, میں نے تو نہیں کہا. آپ کے علماء کرام ممبر رسول پہ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ قرآن ڈائریکٹ نہ پڑھنا, گمراہ ہو جاؤ گے. عمر ابن خطاب ابھی زندہ ہوتے تو اس مولوی کے سب سے پہلے گردن اتار دیتے, پھر اسرائیل پہ چڑھائی کرتے. وہ پہلے عمر ابن خطاب اس مولوی کے گردن اتارتے جو کہہ رہا ہے قرآن ڈائریکٹ نہ پڑھنا, پھر بعد میں اسرائیل پہ چڑھائی کرتے عمر ابن خطاب, اگر زندہ ہوتے وہ. یہ ملا تو مرتد ہو چکا ہے. یہ جو ملا کہہ رہا ہے کہ قرآن ڈائریکٹ نہ پڑھو گمراہ ہو جاؤ گے, یہ ملا تو مرتد ہو چکا ہے. یہ تو اسلام کے کانسٹیٹیوشن سے بغاوت کر چکا ہے. یہ تو واجب القتل ہو گیا ہے. مفتی تقی عثمانی صاحب, آپ نے پاکستان کو اسلامی ریاست ڈکلیئر کیا ہے. اب اس پاکستانی اسلامی جو آپ کی ریاست ہے, اس کو بولیں یہ جو مرتد ہوا ہے مولوی, اس کو واجب القتل ہے, اس کو قتل کریں. یہ تو قرآن سے, اسلام کے کانسٹیٹیوشن سے بغاوت کر رہا ہے, یہ تو واجب القتل ہے. پھر کہتے ہیں ہمارے علماء کو کچھ نہ بولو. تو کس کو جا کے بولوں؟ کالج یونیورسٹی کے ٹیچر کو بولوں؟ عمران خان نواز شریف کو پکڑوں؟ کس کو پکڑوں؟ میں نے تو اس کو پکڑنا نہیں جس کے پاس قرآن پاک تھا. قرآن پاک آپ کے ملاؤں کے پاس تھا.
انہوں نے دعویٰ کیا تھا قرآن پاک ہمارے پاس آؤ ہم تمہیں اسلام سکھائیں گے، اور یہ ملا لوگوں کو مذہب سکھا رہے ہیں۔ اسلام کون سکھا رہا ہے؟ طارق جمیل صاحب مذہب سکھا رہے ہیں لوگوں کو، اسلام نہیں سکھا رہے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب لوگوں کو مذہب سکھا رہے ہیں، اسلام نہیں سکھا رہے۔ مولانا کون سا وہ کراچی کے جو والے ہیں، طارق مسعود صاحب مذہب سکھا رہے ہیں لوگوں کو، اسلام نہیں سکھا رہے۔ یہ مذہبی مولوی ہیں، یہ تو اسلامی مولوی ہے ہی نہیں۔ پاکستان کے، انڈیا کے، بنگلہ دیش کے علماء کی یہ حالت ہے تو آپ سوچیں ان کی عوام کی حالت کیا ہوگی۔ ان علماء کو غسل کا طریقہ نہیں پتا، غسل کا طریقہ ایک 12 سال 7 سال کے بچے کو پتا ہوتی ہے یہ چیز، اور آپ کے علماء اکرام کو غسل کا طریقہ نہیں پتا۔ اور کس کو میں پکڑوں؟ پھر کہتے ہیں علماء کے خلاف نہ بولیں، تو کس کو پکڑوں پھر میں؟ عمران خان نواز شریف کو پکڑوں؟ انہوں نے تو قرآن پڑھا بھی نہیں ہے کبھی۔ عمران خان نواز شریف نے تو کبھی قرآن پڑھا بھی نہیں ہے۔ یہ دعویٰ آپ کا مولوی کرتا ہے، آج کا ملا کرتا ہے کہ میں اسلام بتا رہا ہوں لوگوں کو۔ شرم آنی چاہیے آپ لوگوں کو۔ پہلے آپ نے پاکستان کو اسلامی ریاست ڈکلیئر کیا ہے، اب آپ لوگوں کو یہ کہہ رہے ہو کہ قنوت نازلہ پڑھو، ڈونیشن دو۔ اب ڈونیشن جمع کر رہے ہیں مفتی تقی عثمانی صاحب، آپ ڈونیشن جمع کر رہے ہیں۔ اب اسلامی ریاست ہے آپ کے پاس اسلامی ریاست جو ہے، جب اسلامی ریاست ہو پھر ڈونیشن کی ضرورت نہیں پڑتی، پھر گنوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ آپ ڈونیشن جمع کر رہے ہو، فلسطینیوں نے تھوکنا ہے آپ کے ڈونیشن پہ۔ فلسطینیوں کو آپ کی ڈونیشن کی ضرورت نہیں ہے، ان کو ہتھیاروں کی ضرورت ہے، ان کو فوجیوں کی ضرورت ہے۔ آپ ڈونیشن جمع کر رہے ہو، پہلے آپ نے پاکستان کو اسلامی ریاست ڈکلیئر کیا ہے، پھر آپ ڈونیشن جمع کر رہے ہو۔ کبھی آپ کہتے ہو قنوت نازلہ شروع کر دو، قنوت نازلہ پڑھنے سے ظلم رک جاتا ہے؟ اسلام کی نالج گین کر کے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا شروع کریں، کہ کہیں سے بھی آپ کی آواز پہنچ رہی ہے لوگوں تک، پہنچائیں اپنی آواز۔ آپ کی آواز پہنچنی لازمی ہے، وہ یوٹیوب سے پہنچ رہی ہے، فیس بک سے پہنچتی ہے، ٹک ٹاک سے پہنچتی ہے، کوئی بھی پلیٹ فارم ہے جہاں سے آپ کی آواز پہنچ رہی ہے، واٹس ایپ پہ پہنچ رہی ہے، تو آپ کا مقصد ہے آواز پہنچانا۔ آواز پہنچنی چاہیے آپ کو، آپ کی لوگوں تک، آپ کی آواز لوگوں تک پہنچنا لازمی ہے۔ کہیں سے بھی پہنچ رہی ہے، واٹس ایپ سے پہنچ رہی ہے، فیس بک سے پہنچ رہی ہے، یوٹیوب سے پہنچ رہی ہے، ٹک ٹاک سے پہنچ رہی ہے، کوئی بھی پلیٹ فارم ہے جہاں سے آپ کی آواز پہنچ رہی ہے، پہنچائیں اپنی آواز لوگوں تک۔ پیغام پہنچنا چاہیے لوگوں تک۔ کمال بات ہے، ایک مجرا کرنے والی عورت اپنا مجرا کر کے لوگوں تک اپنا مجرا پہنچا رہی ہے، اور آپ اسلام کی دعوت، اسلام کی صحیح نالج لوگوں تک اس کی آواز نہیں پہنچا رہے، صحیح نالج نہیں پہنچا سکتے آپ سے بہتر تو وہ پھر مجرا کرنے والی عورت ہے، اپنا مجرا تو پہنچا رہی ہے نا لوگوں تک۔ اسلام کی صحیح نالج حاصل کر کے لوگوں تک اسلام کی نالج پہنچائیں۔ یہ جو میں نے ابھی آپ کو اسلام کی جہاد کی ڈیفینیشن اور قتال کی ڈیفینیشن بتائی ہے، اس کے بعد آج کے بعد کوئی مولوی آپ کو تنگ نہیں کرے گا۔